عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا الذي وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم. حمد و ثنا درود و سلام بر آقا خیر الانام، ساقی کوثر شافع محشر، آقا دو جہاں، شفیع مجرماں، حامی بے کساں، سیدی و مرشدی آقائی و مولائی حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم. آپ کے دربار معلیٰ میں ہدیتاً درود و سلام کے بعد گرامی قدر حضرات، شمع رسالت کے پروانوں، قابل قدر بزرگوں، آج کی یہ ماہانہ 11ویں شریف کی درس قرآن حضور مفکر اسلام کے فیضان سے فیضیاب ہونے کے لیے یہ بابرکت اور مقدس محفل آپ کے سامنے ہماری جماعت کے مقتدر اور نامور علماء جلوہ فروز ہیں، فخر السادات سید السادات حضور قبلہ پیر سید ظاہر حسین شاہ صاحب. آپ بھی اس وقت میری سعادت ہے کہ اس محفل میں جلوہ فروز تعمیل حکم پر قرآن مجید فرقان حمید کی آیے مقدسہ جو معروف ہے، مشہور ہے، شان اولیاء کاملین کے مقام کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید نے اس مقام پر 3 چیزیں بیان فرمائی ہیں. پہلی اس آیے مقدسہ میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار کہ جو اولیاء اللہ ہیں بے شک یہ لا خوف ہیں، ان کو کوئی غم نہیں، نہ یہ رنجیدہ ہیں. اور الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں ان کو یہ دولت تقوی کے ذریعے حاصل ہوتی ہے. ایمان کے بعد تقوی بڑی دولت ہے. تیسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بشارت، خوشخبری ارشاد فرمائی ہے، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. گویا کہ یہ 3 آیات ہیں. پہلی آیت کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ مقام ولی بیان کرتی ہے. دوسری آیت مقدسہ پہچان ولی بیان کرتی ہے، اور تیسری آیت مقدسہ انجام ولی بیان فرماتی ہے. ولی کا مقام اور ولی کی پہچان اور ولی کا انجام یا ولی پر ہونے والے انعام. گرامی قدر حضرات، میں یہ سمجھتا ہوں جو لوگ اولیاء کاملین کی محفل کو سجاتے ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ ان سے راضی ہوتا ہے، پروردگار کی رضا انہیں حاصل ہوتی ہے. گویا میں یوں کہوں کہ جن کو اللہ تعالیٰ جل شانہ جنتی بنانا چاہتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں رکھنا چاہتا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجنا چاہتا ہے، جنہیں جنتی بنانا چاہتا ہے، انہیں ان کا منہ، ان کا رخ اولیاء کی طرف کر دیا کرتا ہے. ان کی صحبت، ان کی مجلس، ان کا تعلق، ان کا ربط، ان کا رشتہ اولیاء کاملین کے ساتھ ہو جاتا ہے. یہ بنیادی چیز ہے. گویا ہم یہ کہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں نامراد کرنا چاہتا ہے، برباد کرنا چاہتا ہے، ان کے دلوں میں بغض اولیاء ڈال دیتا ہے. اور یاد رکھیے کہ اولیاء بنانے والے جو ہیں، جن کے پاس اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے، یہ دولت ہے، یہ طاقت ہے، جنہیں رب نے یہ علم دے رکھا ہے کہ وہ کھوٹے کو کھڑا کر دے. ارے جو کھوٹے کو کھڑا کرتے ہیں اور تمام فیضان کا، تمام فیوز کا، تمام تر
اللہ تعالیٰ کے عرفان اور اس کی پہچان کا مرکز اللہ تعالیٰ نے اگر امت مسلمہ کے اندر رکھا ہے تو وہ مولا کائنات کی ذات ہے. حیدر کرار علی المرتضیٰ شیر خدا کی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. آپ نے یہ باتیں 20 مرتبہ سنی ہیں. تمام سلاسل کے بزرگان دین، چشتی ہو، نقشبندی ہو، قادری ہو، سہروردی ہو، شاذلی ہو، توکلی ہو، جنیدی ہو، وارثی ہو، اویسی ہو، سب کو فیض ملا ہے تو در مولا ہے کائنات. علی کی وہ بارگاہ ہے، علی کا وہ در ہے جہاں پر جو آیا ہے وہ فیضیاب ہو کر گیا. یہ حقیقت ہے کہ مولا علی کے نام کے اندر اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی. علی کے نام میں تاثیر ہے. حضرت عباس علمدار نے کربلا کے میدان میں یا علی کا نعرہ لگایا. کہنے والے نے خوبصورت انداز میں اس کو کہا کہ لگتا تھا جب زخم تو وہ کہتا تھا یا علی. لگتا تھا جب زخم تو وہ کہتا تھا یا علی. بدر الدجا حسین ہے، شمس الضحا علی. بدر الدجا حسین ہے، شمس الضحا علی. مرشد علی، امام علی، رہنما علی، کشتی علی، جہاد علی، نا خدا علی. اور خوبصورت انداز نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. اس کی وجہ یہ ہے، شاعر نے اس بات کو بھی بیان کیا ہے. حضرت فرید وہ کہتا ہے کہ میں شر پسند نہیں، میں شر پسند نہیں، شاعر شریر نہیں. میں شر پسند نہیں، شاعر شریر نہیں. ارے یزیدیت کی میرے ہاتھوں میں لکیر نہیں. علی 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 نہ کہوں یہ ہو سکتا نہیں. میں غلام فاتح خیبر ہوں، بے ضمیر نہیں. وہ بے ضمیر ہوتے ہیں، وہ مردہ دل ہوتے ہیں. ارے ان کی یہ دنیا برباد، وہ آخرت برباد کر دیتے ہیں جو اپنا دامن علی سے جڑا دیتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا، سرکار نے فرمایا ہے، اے علی تو نے جنت کو تقسیم کرنا ہے. جس کا تعلق مولا کائنات سے جڑ جاتا ہے وہ جنتی ہوتا ہے. سب سے بڑا ہمارا مدعا کیا ہے، ہمارا نصب العین کیا ہے، ہمارا مقصود کیا ہے، ہم طالب کس کے ہیں، ہم چاہتے کیا ہیں، ہماری منزل کیا ہے. گویا اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہمیں جو کچھ ملتا ہے، ایمان کی دولت اگر ملتی ہے تو وہ مولا کائنات کے در سے ملتی ہے. اسی طرح نہیں ہے، یہ ایسے نہیں. دیکھیے اگر آپ احادیث مبارکہ کے ذخیرے کو بڑھتے جائیے، ہر ایک کے فضائل ہیں، مناقب ہیں. میرے آقا کے قدموں سے جو جڑتا گیا مقام پاتا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے دل دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا. وہ تو وہ در ہے، میرے آقا کی وہ شان ہے جہاں سے تو ہر دیش نے شان کو شان ملی ہے. جس کا کوئی کام نہ تھا، کوئی مقام نہ تھا، کملی والے کے در پہ آ گیا، ساری کائنات کا سلطہ بنا. میرے آقا کا وہ دربار ہے، یہ وہ دربار معلیٰ ہے. سب کی اپنی اپنی شان ہے، سب کا اپنا اپنا مقام ہے. نماز کی بڑی شان، روزے کی بڑی شان، زکات کی بڑی شان، حج کی بڑی شان. نوافل پڑھو یہ ملتا ہے، وہ کرو یہ ہوتا ہے. سب عبادتیں ہیں، ساری عبادتیں ہیں. نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے. رات کے پچھلے پہر اٹھ کر کی ضربے لگانا عبادت ہے. ارے دن کے وقت اب ابیر پڑھنے، چاٹ پڑھنے، نوافل پڑھنے، روزے رکھنے، تسبیحیں پڑھنے، یہ سب عبادتیں ہیں. لیکن یہ عبادت کا رنگ مجھے حدیث کے ذخیرے میں بڑا عمدہ نظر آیا. سرکار نے فرمایا، او میرے صاحبوں، او میرے مانگنے والوں، میری بارگاہ میں بیٹھنے والوں، کعبے کا طواف کرنے والوں، آؤ تم نمازیں بھی پڑھتے ہو، تم قاری بھی ہو، تم حاجی بھی ہو، تم نمازی بھی ہو، ساری عبادتیں کرتے ہو. لیکن ایک عبادت اور تمہیں بتا دیتا ہوں، ایک عبادت اور تمہیں بتا دیتا ہوں. اور نظروں الہ وجہ علی کی عبادت، میرے مولا علی کی چہرے کو دیکھو، یہ بھی عبادت. یہ فیضان ہے، یہ فیضان ہے اہل بیت اطہار کا. اسلام آج ہمارے پاس ہے، اسلام کی دولت ہمارے پاس ہے، ایمان کی دولت ہمارے پاس ہے.
ہماری مسجدیں آباد ہیں، ممبروں پر خطبے ہیں، مسجدوں میں آذانیں ہیں، یہ سب کا سب صدقہ ہے آل نبی کا، اولاد علی کا، فاطمہ کی ذریت کا یہ فیض ہے، فاطمہ کی آل کا یہ صدقہ ہے۔ ہماری مسجدیں آباد ہیں، ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے۔ اس تعلق کو خدا سلامت رکھے، اس رشتے کو خدا قائم و دائم رکھے۔ وما علینا۔ یہ تھے مولانا صاحبزادہ برکات احمد صاحب۔ اب آپ کو ہماری محفل میں غالباً برتن میں پہلی مرتبہ آج مولانا محمد رمضان فریدی صاحب تشریف